ہم لڑکیاں شادی کے بعد جب ابراڈ آتے ہیں اوورسیز، پاکستان، اپنے پیرنٹس سے دور، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنی بچپن کی دوستیوں سے دور، تو یہ پردیس کی زندگی آسان نہیں ہوتی۔ بالکل اس میں فیسلٹیز ہیں، اس میں سکون ہے، آرام ہے، آسائشیں ہیں، بٹ پردیس کی اداسی ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس اداسی کو دور کرنے کا ہمارے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی نئی دوستیاں بناتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت لکی ہوتے ہیں اس آسپیکٹ میں، اور کچھ لوگوں کو کافی سفر کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک ہے، میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی۔ امید ہے آپ لوگ کو میری ویڈیو انجوائے کریں گے۔ السلام علیکم، میں ملیحہ عارف استنبول سے بات کر رہی ہوں۔ کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں۔ اچھا، میں جو اپنی ویڈیوز بناتی ہوں، مجھ پہ کوئی باہر سے کوئی تنقید کیا کرے گا؟ میرے پیرنٹس سے میری کل پرسوں بات ہو رہی تھی اور وہ بہت ہنس رہے تھے، اینڈ دے ور میکنگ فن آف می کہ ملیحہ یہ مجھے بتاؤ، یہ دوستیاں کون سا ٹاپک ہوتا ہے؟ یہ تو بچپن کی باتیں ہوتی ہیں، مطلب کوئی اور ٹاپک پہ تم بات کرو، ویڈیوز بناؤ۔ تو میں ہنس رہی تھی ان کی، یہ ہم لوگ بڑی مزے کی انٹرسٹنگ ڈسکشن کر رہے تھے۔ تو میں نے ماما سے کہا کہ ایکچولی میں جب یوٹیوب پہ کام کرتی ہوں تو کچھ جو آپ کے بڑے فیمس یوٹیوبرز ہوتے ہیں، یا آپ ان کو انفلوئنسرز کہہ لیں، تو وہ جب کسی ٹاپک پہ ویڈیو بناتے ہیں تو ایک ٹرینڈنگ ٹاپک بن جاتا ہے۔ اب میں جس دنیا میں کام کر رہی ہوں تو آف کورس اس کے رولز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ تو پھر یوٹیوب بھی ہمیں خود سجیسٹ کرتا ہے کہ جی یہ ایک ٹرینڈنگ ٹاپک ہے، آپ اس پہ ویڈیو بنائیں۔ تو پلوشا کوکس، کافی لوگوں نے ان کا کانٹینٹ دیکھا ہوگا، جانتے ہیں، ان کے ویڈیوز بڑی پسند کی جاتی ہیں۔ تو پچھلے دنوں انہوں نے دوستی پر ویڈیو بنائی، اس پہ بات کی اور سب نے بہت پسند کیا۔ تو بس مجھے بھی یوٹیوب سے سجیشنز آ رہی تھی، پر یہ ٹاپک اس طرح تھا کہ مجھے لگا کہ اس پہ میں اپنا اوپینین دے سکتی ہوں۔ آف کورس جب آپ باہر پاکستان سے دور آ جاتے ہو تو آف کورس یہ ایسا ٹاپک ہے کہ ہر کسی کے اپنے ملٹیپل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، اور پھر آپ زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ تو یہ ریزن ہے اس دوستی کے، فرینڈشپ کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے کی، اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے کی۔ تو بس ابھی میرے خیال میں جو میں نے ابھی لاسٹ پہ پلوشا کوکس کی ویڈیو دیکھی، تو انہوں نے ویڈیو کا سٹارٹ بڑا انٹرسٹنگ کیا کہ جی اس دوستی کا کیا کیا جائے اور کیسے معافی ہو جہاں بہت دل دکھا ہو۔ دیکھیں، کچھ بیسک چیزیں مجھے لگتا ہے ہماری سوسائٹی کلچر نے ہماری ٹریننگ ہی ایسے نہیں کی، اور مجھے لگتا ہے ہم نے ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی نہیں ٹریننگ کی۔ ہم ریلیشن شپ مینجمنٹ میں شادی کا آسپیکٹ تو اپنے بچوں کو سکھا دیتے ہیں، یہ دوستیوں کے بارے میں ابھی تک ہمارے سوسائٹی میں، کلچر میں وہ ٹریننگ نہیں ہے۔ دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز کہ کہیں دل دکھے دوستی میں اور پھر معافی نہ ہو سکے، دیکھیں آپ اپنے سٹارٹ سے ہی ریلیشن شپ کو اس پوائنٹ سے سٹارٹ کریں کہ اگلے کو پتہ ہو کہ آپ کی کچھ باؤنڈریز ہیں۔ باؤنڈریز کا مطلب یہ ہے کہ اب جب آپ دوستی کرتے ہیں تو اگلے کو پتہ ہو کہ جی آپ کی ساتھ رہنے میں آپ کے کچھ نو گو ایریاز ہیں۔ فار ایگزامپل، باؤنڈری یہ ہو سکتی ہے کہ جی آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں، دوستوں کو پتہ ہو کہ جی آپ سے ہر طرح کا مذاق کیا جا سکتا ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ پہ آپ کا کوئی مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ نمبر 2 اندر پوائنٹ ہو سکتا ہے، آپ کے لیے آپ کے بچے، آپ کی فیملی بہت امپورٹنٹ ہے، ہسبینڈ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ ہر طرح کی میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں، میرے فیملی کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو یہ کچھ بیسک، ہر انسان کی اپنی پرسنالٹی کے حساب سے باؤنڈریز ہو سکتی ہیں، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ تو دوستی رکھنے کے لیے، دوستی کا ریلیشن شپ سٹارٹ کرنے کے لیے باؤنڈریز کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور ریممبر ون تھنگ، باؤنڈریز ہمیشہ انہی کو بادر کرتی ہیں، ڈسٹرب کرتی ہیں، جنہوں نے کبھی آپ کی اس سٹیٹ سے فائدہ اٹھایا تھا جب آپ کی لائف میں باؤنڈریز نہیں ہوتی تھیں۔ باؤنڈریز کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر یہی لوگ جو ہماری باؤنڈریز کے ہونے سے اوفینڈ ہوتے ہیں، یہ ایکچولی بات سمپل اتنی ہے کہ ان کو ڈرامہ سچویشن زیادہ پسند ہوتی ہے۔ ان کو ہوتا ہے کہ جی ہم لوگوں نے پیس کو کیوں پریفر کیا، ہم نے اپنی لائف سٹائل اور اپنا جو ایک تھوڑا پرسنالٹی چینج ہے ان کو نہیں ڈائجسٹ ہوتا۔ تو آپ اپنے ریلیشن شپس میں باؤنڈریز رکھیں۔ اور پھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کا تو میں سمجھتی ہوں وہ لوگ خزانے کی حیثیت رکھتے ہیں جو میری غیر موجود
موجودگی میں بھی میرے نام کا، میری سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں۔ یقین کریں آپ، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ جو وہ انسان جو آپ کی لیے آپ کی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور آپ کے مطلب ہوتا ہے نا دوستیوں میں کہ جی کوئی انسان آپ کے آ کے بتاتا ہے کہ جی تمہارے بارے میں اس جگہ پر یہ بات ہوئی، اور ہم جی فوراً اپنا سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ جی میرے بارے میں کسی نے بات کیوں کہی، اور بتانے والا کون ہوتا ہے؟ آپ کا دوست ہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں آپ اپنے اس دوست سے کہیں کہ بھئی تم مجھے یہ جو آ کے بات بتا رہے ہو، تم میری لائل فرینڈ ہو، تمہارے سامنے میرے بارے میں بات کرنا اتنی آسان کیسے تھی؟ تم نے میرے لیے کتنا سٹینڈ لیا؟ مجھے آ کر وہ نیگیٹیوٹی ٹرانسفر مت کرو کہ جی میرے بارے میں یہ بات یہاں ہوئی۔ آئی نو جی وہ ہوتا ہے کہ جی ہم آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں کہ بی کیئرفل، تمہارے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے لائف کے اپنے کچھ آسپیکٹ سے سیکھا، اور یہ بات فیکٹ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو لوگ ہمیں آ کر کسی اور سچویشن کی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، تو ہم اگلے کو کہیں کہ بھی تم مجھے جو بتا رہے ہو، تم کلیم کرتے ہو دیٹ یو آر مائی بیسٹ فرینڈ، تم نے میری جب تمہارے سامنے میرے بارے میں بات ہو رہی تھی تو تمہارا کیا سٹانس تھا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو یہ کچھ لائف کے کچھ بیسک مجھے لگتا ہے فرینڈشپ رولز ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کو آپ کے بارے میں جتنا کم پتہ ہوگا وہ آپ سے اتنا ہی مطلب جتنا کم پتہ ہوگا وہ آپ سے اتنا ہی کم فائدہ اٹھائیں گے۔ جتنی انفارمیشن اپنی لائف، اپنے ریلیشن شپس کے بارے میں دنیا سے شیئر کریں گے، اتنی ہی دنیا سوراخ ڈھونڈے گی، وہ سوراخ جس سے اندر سے گھس کر وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ تو یہ کچھ بیسک لائف کے آسپیکٹ ہیں۔ اور پھر مجھے تو لگتا ہے اگر کوئی مجھے آ کے بادر ڈسٹرب بھی کرتا ہے، فار ایگزامپل کوئی نفرت کا رویہ، کوئی ہیٹ، تو میں اب پہلے آفینڈ ہو جاتی ہوتی تھی، اب میں سمجھتی ہوں کہ وہ ان انسانوں کی اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا وہ عورت جس نے مجھے کوئی ہیٹفل کمنٹ کیا یا کوئی بات کر دی یا کوئی بیہیویئر شو کیا، وہ اپنے گھر میں اپنی فیملی میں کس مشکل ٹائم سے گزر رہی ہے، اس کا ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ کتنا ٹف ہے، اس کے بچے اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں نہیں دیتے، اس کے پیرنٹس کے ساتھ، اس کے بہن بھائی کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ خواتین جو اپنی لائف میں بہت ڈیفیکلٹ ٹائم گزار رہی ہوتی ہیں، انسیکیورٹیز سے گزر رہی ہوتی ہیں، وہ ان کی زندگی کی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں جو نفرت کی فارم میں نظر آتی ہیں۔ یاد رکھیں جو انسان پازیٹیو ہے، اپنی زندگی میں خوش ہے، اپنے لوگوں میں خوش ہے، وہ کبھی بھی اس کے منہ سے آپ کو نفرت سننے کو نہیں ملے گی، اس کے ایکشن سے نفرت ہمیں نہیں ملے گی۔ بس وہ جو کہتے ہیں بس ایک بات ہے، جب آپ کسی کے ساتھ اچھائی کریں تو اس کے شر سے بھی بچیں، کسی سے بھلائی کی جائے تو اس کے شر سے بچا جائے۔ یہ بڑے بوڑھوں کے لیسنز ہیں، جو سبق ہے جو ہمیں اپنے ساتھ رکھنے چاہیے، اور یہ ہمیں لانگر رن میں بہت فائدہ دیتے ہیں۔ اور یہ تو ایکویژن بہت کامن ہے، میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ ہم میچور نہیں ہوئے، ہم گرو نہیں ہوئے، لگتا ہے ہم ابھی تک اسکول کالج کی میٹرک ایف ایس سی کی بچیاں ہیں کہ اتنی پیٹی ایشوز پر دوستیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ جس طرح میں نے کہا کہ جی ہمیں بڑا کامن پریکٹس ہے کہ جی کوئی آپ کو آ کے بتائے گا کہ جی تمہارے بارے میں یہ بات یہاں ہو رہی تھی، تو آپ اس سے کہو کہ جی وائی یو آر ٹیلنگ می۔ اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ کچھ لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، کیوں؟ بیکاز انہوں نے پبلکلی آپ کے بارے میں جو بات کی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں سپورٹ کر سکتے۔ ایک سچویشن تھی، کوئی واٹس ایپ گروپ تھا، کوئی بات چیت میری ہو رہی تھی کہیں پر، اور ایک خاتون تھی جو اگین شی یوز ٹو کلیم کہ وہ میری بڑی بیسٹ فرینڈ ہے۔ اب جب ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے سپورٹ کیوں نہیں کیا، یا تم نے میرے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یار، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں اس طرح کروں، تو آئی پریفر کہ میں سائلنٹ رہوں۔ دیکھیں جن لوگوں نے پبلکلی یا میرے بیک میں یا آپ کے بیک پہ کوئی بات کی ہوگی، ہمیشہ دس از دا پرابلم کہ وہ پبلکلی کبھی ہماری سپورٹ میں نہیں کھڑے ہوتے۔ اب کچھ یہ فرینڈشپس رکھنے کے لیے اگر ہم پردیس میں آ چکے اور ابھی ہم ان دوستیوں پر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں، تو کچھ چیزیں تو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے نا، کہ ہم اپنے اس جو مینٹل سٹریس ہے اس کو کم سے کم کر سکیں۔ تو جو لوگ ہم لوگوں کو پبلکلی سپورٹ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارے بارے میں کوئی بات کی ہوئی ہے جو اس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کر سکے۔ جو آپ کا خیر خواہ ہے، جو آپ کا دوست ہے، اس کو نہیں فرق پڑتا کہ ہم کہاں کھڑے، وہ ہمیشہ انسان ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا۔
सो दिस इज़ बड़ा क्लियर एविडेंट डिफरेंस है कि जी कौन हमारा लॉयल फ्रेंड है, कौन नहीं लॉयल फ्रेंड। मैंने प्रीवियस वीडियो में यही मेंशन किया, बड़ी एक इंटरेस्टिंग अपनी एक टिप शेयर की कि मैं कैसे गेज करती हूँ कि कौन इंसान मेरे साथ लॉयल है और कौन नहीं है। जो एनिमी का वर्ड है, जो टर्मिनोलॉजी है, मुझे लगता है बहुत एक हार्ड किस्म का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। एनिमीज़ तो वॉर सिचुएशंस में होते हैं। ये जो दोस्तियों की बात हो रही है, हम ख़वातीन की, हम लड़कियों की, हम देखें, हम ख़वातीन हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी नेशनलिटी एक है, पाकिस्तानी है, तो मुझे लगता है एनिमी बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है। बट ओके, आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए कि किसी लड़की या किसी खातून, अगर आपको लगता है कोई अपोजिट साइड पे कोई इंसान खड़ा है जो आपका खैरख्वाह नहीं है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपसे जेलस होता है, हसद करता है, आप उसको ओके, अगर फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग आप उसको एनिमी की कैटेगरी में रखते हैं, तो देखें वो इंसान जो कभी आपका दोस्त था और अगर एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग में वो आपसे दूर चला गया, दैट मीन्स वो दोस्ती कभी उस इंसान के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो इंसान डे वन आपसे प्रॉब्लम रखता था, दैट्स वाई छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग ने उसको आपसे दूर कर दिया। तो हम लड़कियों, हम औरतों का इतने छोटे इश्यूज़ पे डिस्टर्ब हो जाना, दैट आई लॉस्ट माई फ्रेंड छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा सबको मैसेज है कि प्लीज़ फॉर गॉड से ग्रो अप। हम माएँ हैं, हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। ठीक है, ये दोस्तियाँ बहुत मैटर करती हैं, बट सिंपल छोटा सा एक आस्पेक्ट है कि लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। बड़ी खूबसूरत कोटेशन मैंने कहीं पढ़ी थी कि वो इंसान जिसने आपको लाइफ में कोई लेसन देना होता है, जब तक आप वो लेसन नहीं सीख जाते, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में रहता है, एंड द मोमेंट आप वो लेसन सीख लेते हैं, वो इंसान अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी से रिमूव कर देता है। बड़ी खूबसूरत प्यारी कुछ कोटेशंस होती हैं, बातें होती हैं जो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे देती हैं। हम लोग खुशामद पर, हम तारीफ़ पे बहुत खुश हो जाते हैं और फिर हमारी दोस्तियां बन जाती हैं। देखें, कहते हैं कि जो इंसान आपको बटर लगाता है उसके दूसरे हाथ में छुरी भी होती है, नाइफ़ भी होती है। तो कितनी प्यारी बात है दैट पीपल हु बटर ऑलवेज हैव नाइफ इन देयर हैंड्स ऑल्सो। सो थोड़ा सा हमें मेंटली मैच्योर होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो इंसान जिसको आप देखें अपने एनिमी के साथ, जो आपका फ्रेंड था, दैट मीन्स कि वो आपका कभी फ्रेंड ही नहीं था। किसी इंसान का, किसी लॉयल फ्रेंड का आपको आपके पास आके बताना कि तुम्हारे बारे में ये बात हुई थी, आप उसको सवाल करें कि तुम मेरे फ्रेंड थी या हो, तो हाउ इट बिकेम सो ईजी फॉर यू कि तुम्हारे सामने मेरे बारे में बात की जाती। आप लोग को आई होप बात समझ आ रही होगी। सो इम्पॉर्टेंट लेसन लाइफ के ये हैं कि समझें इस बात को कि ज़्यादा दोस्तों का हजूम होना ज़रूरी नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि अगर आपके पास खालिस नेक नीयत दोस्त हैं, तो वो अगर 3 भी हैं, 4 भी हैं, उंगली पे गिनती के, तो आप अमीर हैं। कुछ लोग एक्सेप्ट करें, इस बात को समझें और अपने दिमाग में ये बात बिठा लें दैट इट्स बेटर कि कुछ लोग स्ट्रेंजर्स ही अच्छे लगते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कोई इंसान अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आता है, तो वो आपकी उससे दोस्ती हो। देयर आर फ्यू पीपल इन आवर लाइफ कि इट्स बेटर कि वो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स ही रहें। तो ये कुछ मुझे लगता है कि ये कुछ बेसिक लाइफ के फ्रेंडशिप प्रिंसिपल्स थे जो सीखे। वैसे तो मुझे अर्ली टाइम्स में ही मुझे लगता है कि मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट मैंने बताया ना कि टॉपिक कितना इंटरेस्टिंग था, तो मुझे लगा कि मैं इस पर अपना इनपुट दे सकती हूँ। इसलिए कि अभी लास्ट वीडियो में जहाँ पलवशा कुक्स ने अपनी वीडियो का स्टार्ट किया दोस्ती के दिल दुखने पर, दोस्त के दिल दुखाने पर, कि वहाँ पे दोस्ती कैसे हो, तो मेरा यहाँ पर सिंपल एक जवाब ये है कि देखें, देयर आर सिचुएशंस जहाँ पर आप माफ़ कर सकते हो, पर आप कहो दैट आप उस इंसान की लाइफ में दोबारा एंट्री आपकी ज़िंदगी में इट्स नॉट अलाउड। यू कैन फॉरगिव सम पीपल विदाउट वेलकमिंग देम। आप उनको माफ़ कर दें, बट उनका लाइफ में वेलकम होना ज़रूरी नहीं है। बड़ी प्यारी बात है, अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, एक्सेस डिनाइड। तो ये सिंपल प्रिंसिपल है। कोई आपका दिल दुखाता है, फाइन, आप बड़ा दिल रखें, माफ़ कर दें एंड मूव ऑन। मैंने तो लाइफ में बहुत सिंपल अपना प्रिंसिपल रखा हुआ है। पहली बात तो मैं फ्रॉम डे वन समझती हूँ कि मुझे ज़्यादा लोगों के हजूम से डर लगता है। मुझे उन लोगों से ज़्यादा डर लगता है कि जो अंदर कुछ हों और दिल से कुछ हों और बाहर कुछ हों। मैं बुरी बात भी सुन लेती हूँ, कोई क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त कर लेती हूँ। मुझे ये ज़्यादा पीस ऑफ माइंड है कि कोई इंसान मेरे सामने आकर मुझे
برا کہہ دے، رادر اس کے وہ سامنے زبان اس کی شکر اور میٹھی ہو شہد جیسی اور دل میں وہ گرج رکھتا ہو. تو ان انسانوں سے تو میں بہت زیادہ ڈرتی ہوں اور میں پریفر کرتی ہوں کہ میرا کم لوگوں میں ہی اٹھنا بیٹھنا ہو. ابھی جس طرح کچھ دیر پہلے میں نے اینیمی کی ٹرمینالوجی کو ایکسپلین کیا کہ ٹھیک ہے مانا کچھ لوگ ہمارے لیے لائل نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، تو ہم اس کو ایک اینیمی کا نام دے کر بات سمجھ لیتے ہیں. میں اینیمی کا ورڈ نہیں کہوں گی. چلیں کوئی انسان ہے جو مجھ سے جیلس ہوتا ہے میری پرسنالٹی سے یا میری فیملی یا میرے مجھ سے خوش نہیں ہے، میں اس کو منافق کا نام دوں گی. ایک انسان جو منافق ہے، جو مجھے پتا ہے کہ جی وہ سامنے اس کی زبان شہد کی طرح میٹھی ہے، بٹ ان ریئلٹی وہ انسان میرے نہ لائل ہے نہ مجھ سے سنسیئر ہے، تو اس منافق کو میں کبھی بھی وہ کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں ریئلائز ہونے دیتی کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ ہے. انٹرسٹنگ بات یہ میرا لائف کا طریقہ ہے، دوستیوں میں لوگوں میں آپریٹ کرنے کا میرا یہ طریقہ ہے. میں کبھی بھی اس انسان کو نہیں پتہ لگنے دیتی کہ مجھے اس کی ریئلٹی پتہ ہے، میں چیزوں کو ایسے ہی رہنے دیتی ہوں. یقین مانیں جن لوگوں کی جعلی وفاداری اور اوور ایکٹنگ کا آپ کو پتہ ہونا، وہ مطلب اس سچویشن کو انجوائے کرنے کا ایک الگ چارم ہوتا ہے، اور جنہوں نے اس چارم کو فیل کیا ہو اس کی ایک الگ مزہ ہے. تو کہتے ہیں نا سچ کا پتہ ہو جو تو جھوٹ سننے میں کتنا مزہ آتا ہے. وہ انسان جن کی ریئلٹی مجھے پتہ ہے، وہ انسان جب میرے سامنے ایک ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ فرینڈشپ کا اور پیار کا اور بہت ایک افیکشن شو کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اس سچویشن کو انجوائے کر رہی ہوتی ہوں. دی پرسنالٹی آئی ہولڈ، میری ایگو اس طرح کی ہے کہ اگر ایک انسان جس کے بارے میں مجھے پتہ ہے، ایک گروپ آف پیپل ہے یا کوئی انسان ہے جن کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، میں کسی روم میں کسی ایونٹ میں کسی اوکیزن میں انٹر ہوں گی، یقین کریں میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گی. ان کو نہیں ریئلائز ہونے دوں گی، نہ میں دینا چاہتی ہوں کہ میں ان کے بارے میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹھنا ان کو انکمفرٹیبل کر رہا ہے، میری پرسنالٹی ان کو انکمفرٹیبل کرتی ہے. بٹ اگین اس سارے سیٹنگ میں 30 منٹس 40 منٹس بیٹھوں گی تو وہ میری تعریف کر رہے ہیں، میری ویڈیوز کی تعریف کر رہے ہیں، میری پرسنالٹی میرے بولنے کی تعریف کر رہے ہیں، بٹ آئی نو کہ میرا ایچ اینڈ ایوری پرسنالٹی کا آسپیکٹ ان کو بہت بادر کرتا ہے. تو میری جس طرح کی میری نیچر ہے، میں تو اس ایونٹ یا اس گیدرنگ میں انٹر ہوں گی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھوں گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو میرا خیال ہے، وہ ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو میری بڑی پرواہ ہے، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور میں یہ ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہوں کہ ہاں ہاں جو آپ کہہ رہے ہو بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تو میری تو ریلیشن شپ اور لوگوں کے ساتھ موومنٹ کا یہ طریقہ ہوتا ہے. سو یہ میرا لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے. میں دوستیاں تھوڑی رکھتی ہوں، اچھی رکھتی ہوں، مجھے لوگوں کا ہجوم بالکل بھی نہیں پسند. لاسٹ ویڈیو اینڈ کرتے ہوئے میں ایک میسج دینا چاہوں گی. میں یہ پریشر فیل کرتی ہوں، انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، میرا ان لڑکیوں سے انٹریکشن ہوتا ہے بیکاز میں ٹرکی میں رہ رہی ہوں. یہاں کی کمیونٹی صرف ٹرکش لینگویج بولتی ہے، لوگ تو انگلش لینگویج بھی نہیں بولی جاتی. تو جب میں گیٹ ٹوگیدرز پلان کرتی تھی تو ان لڑکیوں سے بھی میری ملاقات ہوئی، خواتین سے، جو بہت ایک آہ بھر کے کہتی تھی کہ شکر ہے آپ نے کوئی گیٹ ٹوگیدر رکھی کہ ہم وہ 4 دیواریں اور چھت دیکھ دیکھ کر ہمارا دل بند ہو جانا تھا. تو میں یہ پریشر انڈرسٹینڈ کرتی ہوں. ان خواتین پر یہ پریشر ہے کہ جی انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر کے اس کمیونٹی میں فٹ ان ہونا ہے کہ تاکہ وہ دوستیاں رکھ سکیں. میں بڑی ایک چھوٹی سی بات کہوں گی، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی. دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دوستیاں ڈھیر ساری ہوں تاکہ ہم سوشلی ایکٹیو ہو کر اپنی جو ایک بچوں کی رسپانسبلٹیز، گھر کی رسپانسبلٹی سے دور انجوائے کر سکیں. میں کل پرسوں بھی ایک گیدرنگ تھی، دوستیوں اپنی فرینڈس میں بیٹھی تھی، میں نے یہ بات ان کو بھی کہی کہ دیکھیں تھوڑی سی سوچ کا فرق ہے. میرے لیے یہ بات زیادہ میٹر کرتی ہے کہ مجھے پتہ ہے جہاں میں جب لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں تو میں بہت لائل، سنسیئر اور کبھی بھی کسی کو ڈاج نہیں دینا اور ہر کسی کے ساتھ مطلب بالکل اپ رائٹ. تو مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خوش ہے، مجھ سے راضی ہے. میں نے کبھی کسی کو ڈاج نہیں دیا، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کبھی کسی کے پیچھے بات نہیں کی. تو میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ میرا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہوگا نا اوپر آسمان میں کہ دیکھو یہ ملیحہ ہے، اس کی یہ پرسنالٹی ہے اور یہ انسانوں سے اس طرح لائل ہے.
तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि इंसानों में मैं कितनी पॉपुलर हूँ नहीं हूँ, लोग मुझे कितना पसंद करें ना करें, मेरी दोस्तियाँ लोगों में कितने हजूम में लोगों में उठना बैठना है, मेरे लिए क्या बात प्रायोरिटी रखती है कि अल्लाह ताला ऊपर आसमानों में मेरा कितना ज़िक्र होता है। तो वो सब ख़वातीन, वो लड़कियाँ जिनकी बड़ी अच्छी तरबियत हुई है, पेरेंट्स ने बड़ी अच्छी तरबियत की है, उनको रिलेशनशिप को फुल पॉजिटिविटी के साथ, सिंसेरिटी के साथ कैरी करना उन्होंने सीखा है और उनको आता है। इस सारी तरबियत में, उस सारी पर्सनैलिटी में भी अगर आप अपने आप को अकेला फ़ील करते हैं या आपकी ज़्यादा दोस्तियां नहीं हैं, तो अपने दिल को ये मुतमईन करें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है, आपको नोट कर रहा है। आपका ज़िक्र बिल्कुल डेफिनेटली ऊपर आसमानों में होता होगा कि दी ये फ़लाँ XYZ ये लड़की है, देखो ये सोशली डिस्टर्ब भी हो रही है, अपने आप को अकेला भी फील कर रही है, पर उसको पता है कि उसने सोसाइटी के उन रूल्स को फॉलो नहीं करना जहाँ पर दोस्तियाँ इस बेस पर होती हैं कि हम अगले की लेग पुलिंग करेंगे, अगले के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो हमारी दोस्तियां होंगी। तो अल्लाह ताला ऊपर बैठ के इन सब चीज़ों को नोट कर रहा है। तो आई होप मेरा ये छोटा सा एक मैसेज आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आई नो आप लोग बॉदर होते होंगे, डिस्टर्ब होते होंगे, पर अपने दिल को तसल्ली दें कि अगर आपकी ज़िंदगियों में लोगों का हजूम नहीं है, लोगों का रश नहीं है, गेट टुगेदर्स और मीटअप्स की इनविटेशन नहीं है, पर आपके पास अल्लाह ताला का ज़िक्र मौजूद है। अल्लाह ताला आपको आसमान से ऊपर बैठ कर नोट भी करता है, देखता भी है, आपके दिल को भी जानता है, समझता है, तो आपका ज़िक्र तो ऊपर आसमानों में होता है। तो कितनी खूबसूरत और दिल को तसल्ली और सुकून देने वाली बात है कि आपने सोसाइटी के उन रूल्स रेगुलेशंस को और उन स्टेप्स को नहीं फॉलो किया जहाँ पर दोस्तियाँ इस बेस पर होती हैं कि अगले को गंदा करके लोगों का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बने। तो ये मेरा छोटा सा आज का मैसेज था। थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करके चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना सीखें, और दिल दुखाने वाली बात नहीं है। मैं इस सीरीज़ को आगे लेके चलूँगी, कुछ एक दो और टॉपिक्स बड़े इंटरेस्टिंग हाईलाइट करने वाले हैं, बट ये टॉपिक था, मुझे यूट्यूब ने सजेस्ट किया कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए बिकॉज दिस इज़ द ट्रेंडिंग टॉपिक। तो बट ये था, इस पर मुझे डेफिनेटली अपनी इनपुट देनी थी बिकॉज ऑफ कोर्स मैं भी एक परदेश में ज़िंदगी गुजार रही हूँ, पाकिस्तान से दूर, तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सीखा भी। आप में से जो मेरे साथ जुड़े रहे, मेरी ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक कंप्लीट देखी, थैंक यू सो मच। अपना कीमती वक्त मेरे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिलीज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।